بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری ویڈیو انفارمیٹیو، معلوماتی اور آپ کے لیے افہام تفہیم والی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم عمل نہیں بتا رہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہم سے علاج کروائیں تو اس کے فوائد کیا ہوں گے، اور اگر آپ ہمارے ادارے سے رابطے میں آئیں گے تو اس رابطے میں آنے کے بعد آپ کو کیا کیا کچھ کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں گے تو پوری دنیا میں یہ ادارہ کیوں ممتاز ہے آن لائن ایسا علاج کرنے میں کہ آئندہ آپ اپنی مشکلات سے نکل سکیں، محفوظ اور مضبوط ہو سکیں۔ اس میں بہت ہی عام ہو گیا ہے طلاق کا خطرہ، بہت ہی عام ہو گیا ہے میاں بیوی کی ناچاقی، بہت ہی عام ہو گیا ہے اس میاں بیوی کی ناچاقی کے ساتھ ساتھ کسی مرد کا غیر عورتوں میں ملوث ہو جانا، رجحان ہو جانا اور ناجائز تعلقات کا ہو جانا۔ تو آج ان تین باتوں پر یہ ویڈیو مشتمل اور منحصر ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ طلاق کے خطرات میں اہم چیز جو یاد رکھیں میری بہنیں یا ان کی مائیں جو ہم سے رابطہ کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی، جس کا نام مثال کے طور پہ زینب ہے، اور شادی اس کی ہوئی ہے افضل کے ساتھ، تو اس زینب کی افضل کے ساتھ شادی کے وقت میری بیٹی کی زینب کی عمر کیا تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس زینب کے رشتے افضل کے علاوہ دیگر آتے تھے یا نہیں آتے تھے، آتے تھے طے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، پسند آتے تھے نہیں آتے تھے، پسند آنے کے بعد وہ واپس آتے تھے آپ کو بلاتے تھے یا نہیں بلاتے تھے، یا رشتے آنے ہی بند ہو گئے تھے، پھر کوئی ایک رشتہ آیا اور طے ہو کر آپ کی بیٹی رخصت ہو گئی۔ اگر اس طرح کے مسائل تھے اور آپ کی بیٹی کی عمر 26، 27، 28، 30، 31 تک ہو گئی تھی، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں کہ آپ کی بیٹی کے جھگڑے ہیں اور آپ کی بیٹی طلاق کے دہانے پر کھڑی ہے، اور ابھی صرف 6 مہینے، 3 مہینے، 8 مہینے، سال تک کا عرصہ گزرا ہے، تو پکی شارٹ بات ہے کہ یہ وہ بندشیں، وہ رکاوٹیں تھیں جو آپ کی بیٹی شادی نہ ہونے کی صورت میں آپ کے گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے کون ہے جانے کی ضرورت نہیں، عقل مندی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال یہ راستہ صاف ہو، فی الحال ہم اس مشکل سے نکلیں، آئندہ وہ بھی دکھا دیں گے، بتا دیں گے، پیروں پر کھڑا کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے کہ وہ الٹے رٹک کے آپ کے خلاف کوششیں کریں تو ناکام ہوں۔ طلاق سے بچ جائیں، شوہر بیوی کی محبت مثالی مضبوط ہو جائے، اور ان کا آپس کا تعلق اور رابطہ ایسا ہو کہ دنیا الٹا رٹک کے ان کے خلاف حسد اور شک کرے لیکن ناکام ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ جی سانو پتہ ہوئے گا تو ایسی بچ جاؤں گے۔ اور بھائی آپ کو پتہ ہو تو بھی نہیں بچ سکتے، نہ پتہ ہو تو بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ اب جادو کی جو ایڈوانس شکل ہے، جادوگر کو پیسے دو اور اپنی بات بتاؤ، مسئلہ بتاؤ اور افراد بتاؤ، وہ وہیں سے بیٹھ کر شیاطین بھیجتا ہے اور آپ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو جادو لے کے آئی ہے آپ کی بیٹی، طلاق کا خطرہ اپنے شوہر کے گھر لے کر آئی ہے، یا آپ ہی نے جہیز میں اپنی دیگر ضروریات اور سہولیات کے ساتھ بھیجا ہے کہ جس نے یہاں آ کر جب وہ کھولا ہے سامان تو وہ سانپ اس کے شوہر کے گلے میں ہے، اور یہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پاتے، یہ بنانا چاہتے ہیں معاملات کو بنا نہیں پاتے ہیں۔ بھائی پہلے سال 1.5 سال تو شادی کی اس تفریح اور لذت سے نہیں آدمی نکلتا، اور یہ بندہ ہے کہ تیسرے مہینے، چوتھے مہینے، چھٹے مہینے کہتا ہے تمہیں میں طلاق دے دوں گا، تمہیں میں چھوڑ دوں گا، تمہیں میں فارغ کر دوں گا، تمہیں میں ماں کے گھر بھیج دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر لیں۔ وظیفوں سے نہیں ہوگا، وظیفوں سے ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک طلاق کا پروانہ لے کر اپنی بیٹی کو پھر سے پہلے 8 سے 9 سال انتظار کروایا گھر میں، اب پھر اگر طلاق ہو گئی تو پھر اس کو دوبارہ کوئی دلہا نہیں مل سکے گا۔ اور یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ آج اس بستر پہ کل اس بستر پہ، جس گھر بھیجا ہے، نکاح کر کے بھیجا ہے، عزت سے بھیجا ہے، اس گھر کو بسانا ہوگا، اور اس بسانے میں ہم آپ کی بھرپور مدد اور تعاون کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ دوسرا لیول کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں، طلاق کی نوبتیں تو نہیں آئیں لیکن لڑائی جھگڑا ہے، دنگا فساد ہے، منہ ماری ہے، ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں سکتے، مان نہیں سکتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پر بلیم اور الزام کرتے ہیں۔ اس میں جہاں ایک تربیت کا عنصر شامل ہے کہ عدم تربیت کی وجہ سے بیٹی آپ کی اپنے شوہر کو برداشت نہیں کر پا رہی اور اپنے معاملات کو، اپنی سوچ کو، اپنی مرضی کو اس پر مسلط کرنا چاہتی ہے، اس سے لڑائی رہتی ہے، بالآخر طلاق تک منتج ہوگی، یا آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر بھیج دے گا وہ بندہ۔
تیسری بات یہ ہوتی ہے بعض دفعہ کہ یہ بندہ اپنے جذبات، اپنے مزاج کی وجہ سے غیر عورتوں میں ملوث رہا ہوتا ہے، یا اب بھی پرانی دوستیاں تھوڑی بہت ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لڑکی لڑتی ہے اس بات پر، واویلا مچاتی ہے، دنگا فساد کرتی ہے، اس پر سارا ماحول خراب کرتی ہے، بعض دفعہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بھائی بہنوں کو اور اپنے سسرالی لوگوں کے سامنے اس کی عزت کے اتار کر کے ہاتھ میں دینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ یہ تو ہرگز نہیں کرنا اگر گھر بچانا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ اس کا تعلق وہاں سے ٹوٹ جائے، یہ مٹھی میں آ جائے، یہ ساری دنیا سے روٹھ جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، چمٹ جائے۔ یہ ہم سکھا رہے ہیں، یہ ہم بتا رہے ہیں، یہ ہم پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں کہ طلاق کے خطرات سے بچنا، آپس کی محبتیں پیدا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ناجائز تعلقات کا خاتمہ، اور بیوی کی مٹھی میں شوہر آ جائے اور حلال کا عادی ہو جائے، حرام سے بچ جائے۔ اس پر محنت معمولی سی آپ وہاں کریں گے، اخراجات کریں گے اور یہاں سپورٹ بیک نگرانی کریں گے، اس عمل کا ہمیشہ کے لیے مالک بنائیں گے، اور گارنٹی سے انشاءاللہ یہ عمل ہوگا۔ پہلے ہفتے میں بہتری، 1 سے 1.5 مہینے میں کمپلیٹ ہر چیز ٹھیک ہونے کے بعد کبھی بھی آپ کا شوہر ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے وظیفوں سے آگے بڑھ کے، کہ سال ہا سال وظیفوں میں ناکامی رہی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا کام کارگر اور مفید ہوگا؟ اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اگر مولانا علی افاق صاحب سے ہمیں یہ کام کروا لینا چاہیے، ہمارے دل کو اطمینان نصیب فرما، ہماری بیٹی کا گھر بچا اور ہمارے پیسوں کا بھی بندوبست فرما جو اس پر ہدیہ خرچ آئے گا، اور یا اللہ اگر ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا دل اچاٹ فرما۔ اب بھائی دل مطمئن ہو جائے، گھبرائے نہیں، آگے بڑھے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی، اور اگر دل مطمئن نہ ہو، اچاٹ ہو جائے تو ایک آنا بینا خرچ کریں، کیونکہ آپ کا فیض اس ادارے سے وابستہ نہیں، اور یہ کام آپ خود آ کے کروائیں گے نہیں، جہاں بھی آپ کی بیٹی، آپ کی بہن ہے پوری دنیا میں اس عمل کو اپنے گھر بیٹھے سیکھ سکتی ہے، لے سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے اور مالک بن سکتی ہے، اور ہماری سپورٹ نگرانی اور نیٹ ورک میں آ سکتی ہے، سلسلے میں اٹیچ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا میں الحمدللہ واحد ادارہ ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کہ جو اس لیول پر آپ کو کام سکھا رہا ہے، اور اب تک ہزارہا افراد کے گھر، میری بہنوں بیٹیوں کے گھر بچ چکے ہیں اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔